نفس کو یہاں رکھا ہے اور قالبیہ کو یہاں رکھا ہے. 5 تو سینے میں ہے نا, اور نفس کہاں ہے چھٹا؟ ماتھے پہ. اور سینٹر میں کیا ہے؟ قالبیہ. ٹھیک. اچھا, اب یہ جو فرنٹل لوب ہے برین کا, ٹھیک, جو فرنٹل لوب ہے برین کا, اس کے اندر ہمارے جتنے بھی برے یا اچھے خیالات آتے ہیں, ان سے ریلیٹڈ چیزیں فرنٹل لوب پر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ Am I wrong, right؟ تو ہمارے یہ دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے, سینکڑوں سال پہلے بزرگوں کو یہ پتا تھا کہ اصل نفس کا پوائنٹ یہ ہے, یہاں سے کنٹرول کرو. کہ اگر یہاں سے نفس کو کنٹرول کر لیا تو اس کے اندر سے جتنی خبیث چیزیں ہیں اس کو باہر کر لو گے اور اچھی چیزوں کو ابھار لو گے. دوسرے پوائنٹ جو ہے لاسٹ, قالبیہ. قالبیہ جو ہے اٹس اے پوائنٹ آف سینٹر ان دا برین, ہے نا. اب سینٹر آف دا برین جو ہے وہ کس طرح سے امپورٹنس رکھتا ہے؟ وہ اس طرح سے امپورٹنس رکھتا ہے کہ ہمارا جو لیفٹ سائڈ آف دا برین ہے وہ رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے, اور جو رائٹ سائڈ آف دا برین ہے وہ لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں یہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں, تو بیچ میں آ کے ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ یہ دونوں ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ Am I wrong, right؟ انڈوز کرو اس کو, اناٹمی میں مینشن ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو اس کو پلیز نیچے نا ضرور مینشن کر دینا کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں. کہ میڈیکلی یہ پروف ہے کہ آپ کا برین میں سینٹر پوائنٹ بالکل ایک ایسا ہے کہ جہاں پر یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں جب کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ تو وہ جہاں ملتے ہیں اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ لطیفہ قالبیہ. اب وہ بزرگ جو تھے وہ نیورو سرجن تو نہیں تھے بھائی, ٹھیک. آج مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے لطائف ہیں کہاں سے دریافت کر لیے؟ وہ بھائی ہم نے نہیں دریافت کیے, یہ ان بزرگوں نے, ان کے اوپر کشف ہوا, انہوں نے دریافت کیے. لیکن میڈیکل سائنس بھی ساتھ میں پروف کر رہی ہے, تو تھوڑے بہت ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہم ساتھ میں بتا دے رہے ہیں کہ یہ جو فرنٹل لوب ہے تمہارا, یہ فرنٹل لوب کے اوپر جو تمہارے جتنے بھی برین ہے آگے کا حصہ, یہاں تمہارے اچھائی اور برائی کے سینسز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور اسی لیے لطیفہ نفس جو ہے وہ کہاں رکھا گیا ہے؟ وہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ جب مرشد کا تصور کرو تو پھر کیا تھا, کہاں تک تصور کرو؟ مرشد کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں, تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے. اصلاح اعمال ہوگی جب تمہارا نفس سدھرے گا. Now you got it؟ اب قالبیہ جو ہے یہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. کیوں کہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے نا یہ یہاں سے. جب یہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں تو سینٹر پوائنٹ آف, ایک طرح سے گریویٹی بنا, تو سینٹر پوائنٹ آف دا برین بنا. جب سینٹر پوائنٹ آف دا برین بنا تو رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں کو کنٹرول کر رہا ہے. Am I right؟ تو اب وہاں پہ جب مرشد انگلی رکھے اور وہاں پہ اللہ 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 کرتا ہے, تو اب اس کے بعد پورے جسم کا ایک ایک روح آپ کا جو ہے وہ اللہ اللہ کرے گا. ایک ایک حصہ جو ہے وہ آپ کا کیا کرے گا؟ اللہ اللہ کرے گا. کوئی پارٹ آف دا باڈی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ اللہ نہ کرے. جگہ جگہ پھڑپڑاہٹ ہوتی ہے, گوشت باقاعدہ پھڑپڑاتا ہے. یعنی ابتدا میں تو ایسی مشکل ہوتی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ہمارے کہ کیا کریں. کیوں کہ ایک تو عمر چھوٹی تھی, دوسرا اتنی جلدی مل گیا, تیسرا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا. اور سلسلے آگے نقشبندیہ میں تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کان میں بتایا جاتا ہے, 3 دفعہ تلقین کی جاتی ہے, بات ختم, اس کے بعد ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے. اور ایک
بھائی پیر بھائی کو دوسرے پیر بھائی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کون سی منزل پر ہے, کون سے سبق پر ہے, یہ نہیں بتانا. تو فقریہ ڈسکس کرتے ہیں نا کہ اتنے اسباق ہو گئے, اتنے اسباق ہو گئے, ناٹ ایٹ آل. مرشد جلال میں آ جاتے تھے. کیوں؟ کہ تمہیں جو کچھ علم سکھایا جا رہا ہے یہ کس لیے سکھایا جا رہا ہے؟ کہ تمہارے مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے, اور پھر آگے جا کے تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم دوسروں کے مردہ دلوں کو کیا کر دو؟ زندہ کر دو. تو تم ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہو, اب تم ان چیزوں کو ضائع کر دو گے. کس کے اوپر؟ کسی مادوں کے اوپر. کسی مادے پہ توجہ ڈال کے اب سوال اٹھتا تھا کہ حضرت یہ جو کشف ہے, یہ کرامات ہے, ٹھیک ہے, یہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں یا کہ ذکر زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, یا کسی کو ذاکر بنا دینا یہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے؟ کہنے کشف و کرامات کی تو کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی حیثیت ہوتی تو خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کھڑاوے کو بولتے, خود جاتے اڑ کے, ہاں خود جاتے نا. اگر اہمیت ہوتی تو سب کو اڑ کے خود دکھاتے کہ دیکھ تو کیا اڑے گا جو ہم اڑ سکتے ہیں. اپنی کھڑاوے کو بولا تو دیکھ رہی ہے, چل اتار کے لائی یا نہیں لائی نیچے. پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ علماء آ گئے. اب علماء کی اور ہماری کہاں بننے والی بھائی, صدا کی نہیں بنتی. جب آج نہیں بنتی تو اس وقت بھی نہیں بنتی تھی. اعتراض لے کے آگے بیٹھ گئے. اب حضرت بختیار کاکی کھڑے ہوئے سرکار کی خدمت میں, اب ان سے برداشت نہ ہو, آپ نے جلال میں آ کے کچھ تجلیات ڈالنا شروع کی. آپ نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کہ اگر تیرے پاس روحانیت کی تلوار ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ ایمان کی ڈھال ہے. صبر کر جاؤ, ٹھنڈے ہو جاؤ, کیونکہ ہمارا آپس میں مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنا فرض پورا کرنا.